اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے تو اس نسبت کے اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن بھیجا، یہ ہمیں قرآن بھیجا۔ جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اگر آقا علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے تو قرآن آتا؟ بولیے، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو ليلۃ القدر آتی؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی؟ پتہ نہیں کیا ہوتے ہم، پتہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے، اگنی کو پوجتے ہوتے، برہما کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں ایک گھر کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج ہونا اور زکوٰۃ کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں ليلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملی فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بس میں خلق سجائی ہے، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا، اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی محبتوں کا یہ عالم، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم۔ تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوں، کس حال میں ہوگی؟ تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے، اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے، حبیب رحمان کے صدقے۔ سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو، کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان ہو جائے۔ جب اللہ نے قرآن اتارا تو 7 فرشتوں کو، 7 قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا۔ قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر صاحبان بن کے نہیں تانا۔ قرآن اتارا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو منہ نہیں گرایا۔ قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ۔ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں اترے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے۔ حوریں ادھر آ گئی تھی، سرائیاں لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر حوریں
جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی. جیسے دایا نہیں پلاتی ہے، دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا منہ کراتے ہیں نا، تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی حوریں بن کے آئی تھی، وہ دائیاں بن کے آئی تھی، مشروب لے کے پھر رہی ہے. ستارے نیچے آ گئے ہیں، شیطان بھاگ گئے ہیں، اونٹے منہ رو رہے ہیں، اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اونٹے منہ گر پڑے. وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ایک یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اونٹے منہ گر پڑیں اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے. تو آج نبی آخر الزمان آ گئے. تو انہیں کہا تلاش کرو. دوڑ پڑے، تلاش کرتے رہے تو پتہ چلا قریشیوں کے گھر میں ایک بیٹا ہوا ہے. پھر قریشیوں کا کون سا گھر؟ دوڑے تو پتہ چلا عبد المطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں آقا. تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا، اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ 11 مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں. کیا بولیے نا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند. 11 مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں. یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارے، دیوانہ بن کے گزارے. تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں، حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں خرچ کریں، خرچ کریں. حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا بابرکت اجر دے گا. حضور کے میلاد پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں، کچھ لائے گا. یہ ان کے لیے جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہو، یہ ان کو بتا رہا ہے، کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا حساب کتاب والوں کے لیے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں، پھر وہ حساب نہ کریں اور دیکھیے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو حضور کے میلاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پہ منایا جائے.